یہ علم بھاگنے والوں کا ہم میں سے پتہ لیتے ہیں، بھاگنے والوں کا ہم میں سے پتہ لیتے ہیں۔ یہ علم پاک گھرانوں میں نظر آتا ہے، یہ علم پاک گھرانوں میں نظر آتا ہے۔ کوئی کم نسل سے چھو لے تو جل جاتا ہے، کوئی کم نسل سے چھو لے تو جل جاتا ہے۔ ہم مزادار مگر اس کی ہوا لیتے ہیں، ہم مزادار مگر اس کی ہوا لیتے ہیں۔ جشن تاجدار ولایت مولا علی علیہ السلام یکم جون جشن تاجدار ولایت مولا علی یکم جون 2012 بروز جمعہ شام 3 بجے کربلا حلیم شاہ میں منعقد ہوگا۔ ذاکر ظفر عباس آف گجرات، ذاکر یاسر غفار راولپنڈی، شاعر عال عمران نور علی نور کراچی، علامہ محمد عبا رضوی گجرانوالہ کربلا کی ماتمی سنگت اٹک شہر کربلا کی ماتمی ایک اور مجلس رضا 10 ہاڑ 17 جون بروز اتوار دن 2 بجے امام بارگاہ حسینیہ کیمل پور سیدان میں منعقد ہوگی۔ بعد از ماتمداری مجلس رضا سے درجہ ذیل ذاکرین جابر عباس نیر آف راولپنڈی، اسد رضا شاہ اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ انجمن شہزادہ علی اکبر کامل پور سیدہ ماتمداری کرے گی، وہاں پر بھی مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ مومنین کرام، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی میں انتہائی ادب سے قبلہ مولانا حسن ظفر صاحب کا شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے، مومنین اٹک شہر کی طرف سے، اور خاص طور پہ سید محمد احسن مرتضیٰ جو کہ اس مجلس کے بانی ہیں، ان کی طرف سے بھی کہ آپ نے اس مجلس کے لیے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا۔ اور مجھے احسن مرتضیٰ کی وہ مستقل مزاجی بھی یاد ہے کہ بہت پچھلے کئی سالوں سے وہ میرے پیچھے مستقل پڑے رہے کہ مجھے قبلہ صاحب سے آپ ایک مجلس کا ٹائم ضرور لے دیں، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں قبلہ صاحب سے کہ انہوں نے اہلیان اٹک شہر کی اس خواہش کو پورا کیا اور اس مجلس کا ٹائم دیا۔ میں مزید وقت کو ضائع کیے بغیر انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں جناب قبلہ مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ایک صلوات بھیجیے. خطبہ ختم کرنے کا انتظار کر لیا ہوتا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز ذرا بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں چھوٹا سا، اور میرے لیے بڑا مشکل ہے. اس طرح سے ظاہر ہے کہ بڑے بڑے خطیبوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ بیچ میں آپ نے وہ چڑھا دیا تو وہ بیچارے بھول جاتے ہیں. تو میں تو بہت ہی چھوٹا سا ایک طالب علم، معمولی سا طالب علم. طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، انسان کو سیکھ لے جانا چاہیے، آ جانا چاہیے. کہ پہلے اب آدمی سب ابھی خطبہ شروع ہوا، بیچ میں سے پرچے بازی شروع ہوگی تو میں کہاں جاؤں گا؟ بیچارہ غریب آدمی اتنی دور سے آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، بھول جاؤں گا. ایسا ہے نا؟ یہی طریقہ ہوگا. نہیں ایسے نہیں، بلند آواز سے مل کر ایک بار اور بلند آواز سے صلوات نہیں کیجیے. خیر، کوشش کریں گے ایک مجلس میں جو بیان جو مطلب آپ تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں. خاص طور پہ جوانوں سے گزارش ہے، بچوں سے گزارش ہے. بزرگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کوئی کام کی بات ان تک پہنچ جائے جو ساری زندگی ان کو پھر کام آئے، ہمیشہ کے لیے کام آئے. اور آسان الفاظ کیونکہ ہیں ہی طالب علم، زیادہ ثقیل گفتگو تو ہمیں نہیں آتی. کوشش کریں گے کہ آسان گفتگو ہو جائے، کہ مطلب بھی بہت آسانی سے آپ تک ہم منتقل کر دیں. سورہ بقرہ کی 124ویں آیت سے سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے، آیات کا وہ جاتا ہے 133 تک. میں نے انتخاب کیا ہے جو میں گفتگو کروں گا، ظاہر ہے کہ تمام آیات پر تو بات نہیں کی جا سکتی، اسے تو پورا اشرہ درکار ہے. میں کوشش کروں گا کہ 127ویں، 28ویں اور 129ویں یہ 3 آیات پہ کچھ تھوڑی سی بات کی جائے. دیکھیے قرآن مجید میں دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا، دعا کا حکم بھی دیا گیا، دعا کو عبادت بھی قرار دیا گیا، دعا کی قبولیت بھی بتائی، اور جہاں قبول نہیں کرنا وہ موقع بھی بتائے. اچھا، اس کے باوجود دعا کا حکم ہے کہ دعا ضرور کرو. بس یہی سمجھ لیجیے کہ موضوع ہمارا کیا ہے؟ دعا، تاکہ ایک مرکز بن جائے، آپ کا ذہن بھی وہیں رہے کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک سبجیکٹ بن جائے گا. تو دعا کا حکم دیا گیا، قبول ہو یا نہیں ہو دعا مانگتے رہو. بعض دعائیں آپ ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں مگر نہیں ہوتی پوری. دیکھیے دینا نہ دینا اس کا کام ہے، مگر یہ حکم دے دیا کہ جو دعا کر رہے ہو اس کا ثواب الگ ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ مانگنے کا بھی ثواب ہے کہ آپ مانگے جائیے، اس کی مصلحت ہوگی تو دے گا، مصلحت نہیں ہوگی نہیں دے گا. کبھی اس لیے نہیں دیتا کہ دے دے تو آپ کا نقصان ہے، کیونکہ آپ کو تو نہیں معلوم نا اپنا فائدہ نقصان مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، آپ کو کیا معلوم. لہذا حکم دیا گیا کہ میں جواب ضرور دوں گا، تم مانگو ضرور مجھ سے. ادعونی فاستجب لکم، تم مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھے آواز دو، میں جواب دوں گا ہر وقت. اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کا ہر انسان دعا کرتا ہے اور یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اللہ میری ہی سن رہا ہے. آج رات تجربہ کر لیجیے گا، بستر پہ جب لیٹیے گا اللہ سے گفتگو کیجیے گا، آپ سمجھیں گے کہ بس اللہ آپ ہی کی سن رہا ہے. سمیع علیم ہے نا وہ، انکا انت السمیع العلیم. یعنی ایک وقت میں اربوں آدمی دعا مانگے تو سب یہی سمجھیں گے کہ میری سن رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ایسا سننے والا ہے کہ جیسا کوئی بھی نہیں. یعنی ساری کائنات کی
जवाब मखलूकात भी उसको पुकारे तो वो सुन रहा है। वरना अगर ये यकीन ना होता तो लोग दुआ ही नहीं मांगते कि पता नहीं अल्लाह इस वक्त किसकी सुन रहा है, मेरी सुने कि ना सुने, है ना। लेकिन ये है समीउल अलीम का मतलब कि जब आप पुकारेंगे, जहाँ पुकारेंगे, सुनने दुआ मांगने का सवाब तो देगा ना, वो तो आपको मिल रहा है, तो आप मांगते रहिए। देना ना देना उसकी मसलहत है, वो भी मौका मिला तो बता देंगे कि मसलहत क्या है, कब देना है कब नहीं देना, किसको देना है किसको नहीं देना, क्या देना है। किसी गुनाहगार पर नेमतों की बारिश, किसी गुनाहगार पर, किसी मुजरिम पर, किसी चोर पर, किसी डाकू पर, किसी स्मगलर पर। अब ये चोर डाकू कभी इनफरादी होते हैं, अब समझदार मजमा है, और आज के ज़माने में भी ना समझे तो फिर कब समझेगा। कभी एक आदमी को लूटते हैं, कभी एक मार्केट को लूटते हैं, कभी एक गांव को लूटते हैं, कभी एक शहर को लूटते हैं, कभी पूरे मुल्क को लूटते हैं, और जो इनके भी बड़े होते हैं वो पूरी दुनिया को लूटते हैं, है ना। अब ये तो एक सिलसिला है, सिलसिला चला जा रहा है, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो बहे तो उस पर नेमतों की बारिश, चोरों डाकू लुटेरों भाई, फिर लूटने का मौका, फिर लूटने का मौका, फिर लूटने का मौका, और फिर एक कोई मौका नहीं, दूसरे भी बारी लगाए बैठे हैं कि वो गया तो मैं लूटूं, बाकी बचा कुचा वो जाए तो मैं लूटूं, वो जाए तो मैं लूटूं। मालूम ऐसा हो रहा है जैसे चोरों की बारात है, आधे लड़की वाले बन गए, आधे लड़के वाले बन गए, दोनों मिलकर लूट रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ऐसे ही लगता है बाज़ औक़ात, यहाँ की बात नहीं कर रहा है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि कहीं कहीं ऐसा नजर आता है कि जैसे एक बारात है लुटेरों की जो अपना नंबर लगाए हुए कि कब मेरा नंबर आए, नाराज इस बात पे कि हमारे नंबर में देर क्यों हो रही है, आ क्यों नहीं रहा, कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। तो उन पर नेमतों की बारिश, नेमतें ही नेमतें, जो मांगे मिल रहा है, हुकूमत मांगे मिल रही है, मनसब मांगे मिल रहा है, दौलत मांगे मिल रहा है, और एक अल्लाह का मोमिन बंदा है, एक अल्लाह का मोमिन बंदा है, एक अल्लाह का इबादत गुजार बंदा, एक अल्लाह के हबीब का सच्चा आशिक बंदा, एक आले रसूल का आशिक बंदा, एक जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा, उस पर ज़िंदगानी इतनी तल्ख हो जाए, उसमें ये अय्याम रोज़गार इतने सख्त हो जाए, उसके ये अय्याम ज़िंदगी, उसके रोज़गार ज़िंदगी इतना तल्ख हो जाए, इतने तल्ख अय्याम हो जाए कि बेचारा सुबह से शाम तक एक मुसीबत, कभी मुआशी मुसीबत, कभी कोई मुसीबत, कभी कोई मुसीबत, कभी दुश्मन, कभी कत्ल का खौफ, कभी लुटने का खौफ, ये सब है कि नहीं है। तो परवरदिगार ये मसला क्या है, उस पर इतनी नेमतें, इस पर कुछ भी नहीं, ये मांग रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं। अब इसकी भी मिसालें आपको देते चले जाएंगे, लेकिन आइए एक बात तो ये पता चल गई ना कि मांगने का हुक्म दिया, मांगते रहो, क्योंकि मांगना खुद इबादत है, और ये मांगना इतना पसंद है अल्लाह को कि कोई वाजिब नमाज के बाद अगर दुआ ना मांगे तो नमाजी मुंह पे दे मारेगा अल्लाह। जाओ, यानी जो मांगना इंसान के सामने तौहीन करार दिया गया, अल्लाह की बारगाह में वो इबादत की कबूलियत का जमानत करार दिया गया। अगर कोई नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता तो मतलब ये कि गनी है, उसे कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, तुम इतने गनी हो गए कि तुम्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, तो जब हमसे कुछ नहीं चाहिए तो हमें भी तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए, ले जाओ, मुंह पे मार देगा इबादत। यानी शर्त करार पाई कि मुख्तसर सी इबादत वाजिब इबादत के बाद मुख्तसर सी दुआ भी मांगो तो जरूर मांगो, क्योंकि खुद दुआ मांगना हमने तुम्हारे लिए इबादत यानी सवाब करार दिया। जब मांगोगे एक नेकी तो लिख दी गई, क्योंकि मांगने का मतलब क्या है, आजिज़ी, अल्लाह के सामने आजिज़ी से जाएगा ना, है मेरे मौला, है मेरे पालने वाले, फला का वास्ता, फला का वास्ता। हर कोई अपने अपने वास्ते डालेगा, नहीं डालेगा, तो जिसका वास्ता जैसा होगा सवाब भी वैसे ही होगा। भाई मांगने का तो सवाब है ही, अब जब वास्ता बीच में रखेगा तो जैसा वास्ता वैसा सवाब। अब ये अपने अपने नसीब की बात है कि किसको अल्लाह ने कैसे वास्ते दे दिए, किसको मांगने के लिए कैसे वास्ते दे दिए। मांग रहा था अल्लाह से, सिफारिशें 14 चली गई साथ। अब एक सवाब वहां
سے ملا، باقی جو رہی صحیح کسر تھی وہ ان ہستیوں نے پوری کر دی کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، تو ہمارا واسطہ دے رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، ہمارے ذریعے سے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ تو دعا کا ایک مجموعی پہلو ہو گیا، اجتماعی پہلو۔ انبیاء نے دعائیں مانگی، ملائکہ نے دعائیں مانگی، قرآن مجید نے نقل کی۔ قرآن مجید نے ایک اصول دیا کہ دعا مانگتے وقت طلب اور مطلوب میں توازن برقرار رکھنا۔ یہ طلب اور مطلوب کا توازن کیا ہے؟ یہ توازن یوں ہے، آسانی سے سمجھا دوں بچوں کو اپنے، آج کل امتحانات ہو رہے ہیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بچہ آرٹس ایسے کر رہا ہے، مطلب آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اب وہ جناب کسی بارگاہ میں پہنچا یا درگاہ پہ پہنچا یا روضے پہ پہنچا، مشہد پہنچے، نجف پہنچے، مدینے پہنچے، کربلا پہنچے، مکہ پہنچے، پروردگار سب کو لے جائے۔ اب وہاں دعا کر رہا ہے کہ بار الہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ جو ساتھ والے کہنے وہی ڈاکٹر بن جاؤ، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ کہتے ایسے میں ہوں۔ تو آرٹس کی تعلیم پڑھا ڈاکٹر کیوں؟ کہ اللہ نہیں بنا سکتا؟ اب بتائیے مجھے کیوں؟ کیا اللہ نہیں بنا سکتا ڈاکٹر؟ جس کے روضے پر کھڑا ہوں وہ نہیں بنا سکتا، مولا نہیں بنا سکتے؟ بتائیے کیا جواب دوں بھائی میں؟ اس نے بات ہی ایسی کر دی، امام حسین مجھے ڈاکٹر نہیں، بھائی وہ بنائیں گے ڈاکٹر، مگر طلب اور مطلوب میں توازن شرط ہے۔ بھائی وہ سیڑھیاں تو طے کر، جب اس راستے پر جائے گا تو بھائی ڈاکٹر بھی بن جائے گا۔ پھر دعا مانگتا ہوا اچھا لگ رہا ہے، سارا سال نہ پڑھوں، کچھ بھی نہ پڑھوں، ایک لفظ نہ پڑھوں، اور یقین کا یہ عالم ہے میاں منت مانوں گا پاس ہو جاؤں گا، فیل ہو گیا تو کہہ رہا لو اتنی بڑی منت مانی تھی، ہماری تو سنی نہیں، معاذ اللہ۔ اشارہ کافی ہے نا؟ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی، پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ بھائی اللہ نے دیا، رسول نے دیا، مولا نے دیا۔ اور چھٹے امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا تو حکم یہی ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک ہی مجلس پڑھنا ہے، لہٰذا میں گھڑی نہیں دیکھوں گا۔ دیر سے بٹھانے میں آپ کا قصور ہے، میرا نہیں، میں تو مغرب کے وقت کا آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے آنے کا قصور ہے کہ آپ آتے اس حساب سے کہ چلو بھئی آپ آ گیا ہوگا، بیٹھ گیا ہوگا، 1 گھنٹے میں اتر جائے گا۔ تو جس کو جانا ابھی چلے گا تو 3 گھنٹے تک نہیں اتروں گا، اکیلا بھی بیٹھ کے پڑھتا رہوں گا، اکیلا بھی پڑھ سکتا ہوں میں تو، خیر ہے نا؟ تو اب بلند آواز ایک سلوات بھیجیے تو مجھے پتا چلے آپ یہاں موجود ہیں۔ اب جناب اس نے کہا کہ میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، بھائی شرط ہے نا، چھٹے امام نے حکم دیا کہ میں اپنے چاہنے والے کو 3 میں سے 1 حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، بس چوتھی کوئی حالت نہیں، چوتھی کوئی حالت نہیں، 3 حالت، یا معلم یا متعلم، یا علم سکھاتا ہو یا علم سیکھتا ہو، یہ 2 حالت ہیں۔ یہ 2 حالتیں تو عزیز ترین ہیں ائمہ طاہرین کے نزدیک اپنے چاہنے والے کی، کہ یا معلم ہو یا متعلم، یا ہر وقت علم دے رہا ہو یا ہر وقت علم لے رہا ہو۔ تیسری حالت، بعض جگہوں پہ بیچارہ دونوں پوزیشن میں نہیں، نہ اس کو کوئی پڑھانے والا ہے نہ خود پڑھ سکتا ہے، تو اگر تیسری حالت جو اس کمزور اور ضعیف چاہنے والے کی مجھے عزیز ہے وہ کیا ہے؟ علم دوست ہو، اس کے باہر کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، یا پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو، یعنی عالم ہو یا متعلم ہو، علم دیتا ہو یا علم لیتا ہو، یا علم دوست ہو، یعنی جہاں بھی علم کا چرچا ہو وہاں پہنچ جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ جہاں علم کی بات ہو وہاں میرا چاہنے والا پہنچ جائے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ امام کو کیسا چاہنے والا عزیز ہے اور ہمیں کیسا بننا۔ اب ایسا چاہنے والا خالی منت پہ گزارا کرے، میں منت کی وہ نہیں کر رہا ہوں، وہ تو سب میں بھی مانتا ہوں، منت بیمار ہو گئے، پڑھائی کی، محنت کی، پھر دعا کی۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں لو جی محنت کر کے ہی پاس ہوئے تو پھر فائدہ اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ خدا کے بندو اس میں ہم میں فرق کی بات نہیں ہے، بات ہے توازن۔ ہر کسی نے امامت کی دعا مانگی، ہر انسان مانگ لیتا اللہ سے امامت کی دعا، ہر نبی نے نہیں مانگی۔ کتنے انبیاء نے مانگی امامت کی دعا؟ نہیں مانگی۔ کیوں؟ جانتے ہیں طلب اور مطلوب میں توازن شرط ہے۔ کسی نے نہیں مانگی امامت کی دعا۔ جب اللہ نے منصب دیا تو جناب ابراہیم نے
کہا پروردگار ومن ذریت، منصب اتنا بڑا منصب میری اولاد کو بھی دے دے، فوراً ٹوک دیا اللہ، یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا۔ یعنی جہاں تک دعا قبول ہونی تھی ٹھیک، قرآن کا دستور یہ ہے کہ جو دعا قابل قبول نہیں فوراً ٹوک دیا جائے گا، ٹوک دیا گیا لا ینال عہد الظالمین، سب کو نہیں ملے گی ابراہیم۔ اس پر تو آپ مجلس سے سنتے رہتے ہیں، میں تو صرف حوالہ دے رہا ہوں، آگے بڑھیے۔ ملائکہ نے کہا پروردگار ہمیں روئے زمین پہ اپنا نائب بنا دے، خلیفہ بنا دے، ٹوک دیا انی عالم ما لا تعلمون، تم اس قابل نہیں ہو۔ حالانکہ ملائکہ نے کتنے حوالے دیے، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، دہشت گردی کرے گا، فساد برپا کرے گا، گھراؤ جلاؤ کرے گا، ملک تباہ کر دے گا، شہر تباہ کر دے گا، اپنی قوم کو تباہ و برباد کر دے گا، تیرے عبادت خانوں کو بم لگا کے اڑا دے گا، اور سمجھے گا بڑا نیک کام کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ بے گناہ مرد عورتوں بچوں کو مارے گا، یہی تو ہے نا فساد سے مراد، جو ملائکہ نے کہا اس کو بنا رہا ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو خون بہائے گا روئے زمین پر، انسانوں کو بہا رہا ہے نہیں بہا رہا، اس کے باوجود پروردگار عالم نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں تو بس بتا دیا کہ روئے زمین پہ آنے والا ہر ایک میرا خلیفہ تھوڑی ہے، شداد میرا خلیفہ تھوڑی ہے، فرعون میرا خلیفہ تھوڑی ہے، نمرود میرا خلیفہ تھوڑی ہے، اسی قبیل کے جو آج تک بیٹھے ہوں یا بیٹھیں گے وہ میرے خلیفہ نہیں۔ وہاں معیار کچھ اور ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے دو حوالے دیے بتائے کہ دعا جہاں پہ ناقابل قبول وہاں ٹوک دیا جائے گا کہ خبردار اس سے آگے دعا مت مانگنا۔ تو اب میں آیا مضمون کی طرف، اور جہاں دعا نقل کی جائے اور گزر جائے بات آگے تو اس کا مطلب یہ، چاہے وہ انبیاء کی دعائیں ہوں، چاہے وہ ملائکہ کی دعائیں ہوں، چاہے وہ کسی اور انسان کی دعا ہو، مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دعا کو پورا کر دیا۔ ایک مثال دو، پھر جو آیت پڑھی ہے سرنام کلام میں آ گیا، تاکہ ایک مقدمہ تو بن جائے نا۔ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں تو جناب اور محدود کر دیا دو نے، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، اے پالنے والے کچھ اچھی ازواج دے دے، سب نہیں، من ازواجنا کچھ اچھی ازواج دے، وذریاتنا اور کچھ اچھی اولاد، سب نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ مانگنے والا سب ازواج سب اولاد کی دعا مانگتا تو اللہ ٹوک دیتا سب کو نہیں دوں گا۔ بس یہ مانگنے والا جانتا ہے کہ ازواج میں بھی کیسی کیسی آنے والی ہے، یہ مانگنے والا جانتا ہے کہ اولاد بھی کیسی کیسی آئے گی میری، لہذا کچھ اچھی ازواج کچھ اچھی اولاد، ذہن ادھر ادھر نہ چلے جائیں۔ ارے جناب لوط کی زوجہ، جناب نوح کی زوجہ، امام حسن کی زہر دینے والی وہ زوجہ زیادہ بنت اشعث، اب تو میں نے واضح کر دیا، اب بھی آپ کا ذہن کہیں چلا جائے تو وہ آپ کی مرضی، مجھے جو کہنا تھا میں نے تو کہہ دیا، تو اب یہ ہوا نا۔ تو دعا مانگنے والوں نے دعا مانگی کہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، واجعلنا للمتقین اماما، انسانوں کی امامت نہیں مانگی، وہ تو اللہ نے ویسے ہی دی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، ہم نے لوگوں کا امام بنایا۔ یہ مانگنے والا خلافت نہیں مانگ رہا، لوگوں کے لیے پر حکومت نہیں مانگ رہا، نہیں، پالنے والے وہ سب تو تو نے دیا، جو ہم چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں تو متقین کا امام بنا دے۔ بس اب فیصلہ آپ کر لیجئے، پوری تاریخ بشریت میں جس کے ہاتھ میں طاقت آئی، طاقت کے زور پہ اب بھی کہلاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی بنے، امیر المومنین بھی بنے، کسی میں یہ جرت پیدا نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلواتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی میں جرت پیدا نہیں ہوئی، کیوں؟ جانتا ہے کہ منصب کچھ اور ہے۔ کیسا منصب ہے وہ بھی سن لیجیے۔ قرآن مجید کے جو مخاطب ہیں، الناس، المسلمون،
پہلے مرحلے میں انسان، یا ایھا الناس، ایسے ہی ہے نا، انسانوں کو خطاب کیا اللہ نے، بتایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مسلمین کو خطاب کیا گیا، اے انسانوں اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلم، اسلام قبول کر لو، مسلمان بن جاؤ، اور مسلمان بن جاؤ تو یہ کرو یہ نہ کرو، اتنی بڑے مسائل بتا دیے۔ مومنین سے خطاب کیا قرآن نے، مومنین کو بھی کہیں ڈرایا کہیں خوشخبری دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اللہ کے راہ میں قیام کرو، سچائی کے ساتھ گواہی دو، کھڑے ہو جاؤ۔ اور بھی کیا کیا حکم دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے مومنو تقوی اختیار کرو، اے مومنو یہ کرو، اے مومنو یہ نہ کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید چوتھا جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ متقین۔ پورے قرآن مجید میں اب جا کے دیکھ لیجئے گا، اب تو ہر بات ٹیپ ہوتی ہے، یہ تو ہے نہیں کہ کہہ کے چلا جاؤں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اب تو ہر بات ٹیپ ہو رہی ہے نا، جا کے دیکھ لیجئے پورے قرآن مجید میں واحد مخاطب ہے متقی، کہ جہاں اللہ نے جب متقین کا ذکر کیا ان کے مقام اور منصب کے ساتھ کیا، انہیں کوئی حکم دیا ہی نہیں، متقین کو کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ حکم دیا گیا مومنین کو بھی کہ مومن ہو گئے اب آگے بڑھو، تقوی کی طرف جاؤ، متقی بنو۔ کتاب ہدایت متقین کے لیے، ان المتقین فی جنات و عیون، تو متقین وہ خاص طبقہ ہے جو تمام چھلیوں میں چھل کے وہاں تک پہنچا کہ اللہ نے جب بھی ذکر کیا متقین کا، بلکہ اعمال سب انجام دیں گے، ضمانت کسی کو نہیں ہے، دعا کرتے رہو کہ پروردگار عمل قبول کر لے، عمل قبول کر لے۔ متقین کو اللہ نے ضمانت دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بس اللہ عمل قبول کرتا ہے کس کے؟ تو بس متقین کا وہ واحد طبقہ ہے کہ جسے اللہ نے کوئی حکم دیا ہی نہیں، نہ امر کیا نہ نہیں، کہ کیوں؟ یہ تمام مراحل طے کر کے ہی تو متقی بنا ہے۔ لہذا متقی کو کیا کہا جائے؟ مومن کو کہا گیا کہ جا متقی بن، آگے بڑھ جا، انسان سے مسلمان بنا، مسلمان سے مومن بنا، اب متقی بن۔ بس یہ دعا مانگنے والا جانتا ہے کہ متقین کا مقام کیا ہے۔ اب تلاش کرو تاریخ بشریت میں کون ہے جس کے نام کے ساتھ جس کو یہ منصب ملا، ایک ہی فرد ہے جس کی دعا کی گواہی ملی ہے تفسیر عیاشی میں، اور کسی کی گواہی نہیں ملی، کہ جہاں راوی نے لکھا کہ میں نے 25 سال علی کے پیچھے نماز پڑھی، جب علی دعائے قنوت پڑھتے تھے یہی آیت پڑھتے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی امام المتقین کا منصب کسی کے ساتھ جچا ہی نہیں سوائے علی کے۔ بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ کروں گا آپ سے، پیچھے سے اشارہ ہوا ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، مومنین آگے ذرا سا آگے بڑھ جائیے، یہ اشارہ ہو رہا ہے پیچھے مڑ کے دیکھنے کو، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا آگے آ جائیے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ چلیے اب آئیے، جب یہ میں نے زمین ہموار کر لی تو اب آئیے اگلی بات کیا ہے، تو سمجھ میں آ گیا؟ بس یہ دعا بتا رہی ہے کہ اللہ گزر گیا، آگے دعا نقل کرنے کے بعد مطلب کیا ہوا کہ جس نے بھی دعا مانگی قبول ہوئی۔ اور ایک آدمی نہیں ہے، الذین یقولون، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، مانگی نہیں تھی۔ اہل علم یہاں جو تشریف فرمائے جانتے ہیں، یقولون، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں۔ کب آیت نازل ہوئی؟ کوئی مفسر کہہ دے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ آیت کا رنگ ڈھنگ ایسا نہیں، یعنی روش ہی نہیں ہے، سلیقہ ہی نہیں ہے آیت کا کہ منسوخ ہو جائے۔ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، تو بس دعا مانگنے والا ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہے، کیونکہ متقین ہر دور میں ایک گروہ ہے، مختصر سی جماعت، تو جب ہے تو دعا مانگنے والا بھی
بس یقیناً آج بھی ایک دعا مانگنے والا دعا مانگ رہا ہے، اے پالنے والے ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے بڑھائے، یہ پورا مقدمہ تیار ہو گیا۔ اب آئیے جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل بنیادوں پر، خانہ کعبہ کی بنیادوں پر اللہ کے گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ بنیادیں تو تھی نا، جناب آدم کے وقت سے ہیں، نشانیاں بتا دی گیا، وہ گھر بنائے، یرفع القواعد، بنیادوں کو، دیواروں کو ان بنیادوں پر بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ کون؟ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جب تعمیر کر رہے تھے گھر کی تو کچھ دعائیں مانگی، اللہ نے ان دعاؤں کو نقل کر دیا۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ پہلی دعا دیکھیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دونوں معصوم ہیں، دونوں نبی ہیں، ایک ذبیح اللہ، ایک خلیل اللہ، خلیل کے درجے پر ہے، مگر بتا رہے ہیں کہ ان کی ساری کا تقاضا کیا ہے کہ کتنا ہی بڑا عمل انجام دو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں قلیل جانو۔ ابھی ایک جملہ محترمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ میری عادت ہے کہ مجلس کے بعد جب دعا کرتا ہوں تو پہلی دعا ہوتی ہے کہ پروردگار اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ تو ہمارے یہاں کچھ بقرات سقرات کی تعداد کچھ زیادہ ہے، ضرورت سے ہونے چاہیے 2-4 بقرات سقرات، لیکن ہمارے یہاں کچھ ضرورت سے ہی زیادہ ہے۔ پڑھے لکھے کم ہیں، بقرات سقرات زیادہ ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کتابیں پڑھ لکھ کے بنتی ہیں، ایک ہوتا ہے بغیر پڑھے لکھے بقرات بن جاتے ہیں، فوراً ایک پرچہ آ گیا۔ اتنی بڑی عبادت کو آپ نے قلیل بتایا۔ اب میری جگہ کوئی اور ہو تو گھبرا جائے، ہاتھ پیر پھول جائے کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی بھائی، یہ کیا نہیں مصیبت ہو؟ بظاہر دیکھیے کتنا بڑا جملہ ہے یہ، کسی خطیب کو مجلس کے دوران آپ یہ پرچہ دے دیجئے، اب اتنی بڑی عبادت آپ نے قلیل بتا دی۔ اب یہ بتائیے، بتا دیا نا، یہ اپنے خیال میں بڑا خوش ہے، مست ہے، کیا میں نے سوال ڈالا ہے، اب پھنس گیا مولوی، تو وہ مولوی نہیں جو پھنس جائے، میں اسے مولوی نہیں مانتا، پکا مولوی نہیں پھنس سکتا، پڑھا لکھا ہوتا ہے تو پھر کیسے پھنسے گا؟ خیر جناب دیا، تو میں نے پھر اس کو یہی بتایا کہ بس ایک سوال کا جواب دے دو، 70,000 زندگیاں مجھے ملے اور اس پوری ہر زندگی میں ہر پل حسین کی عزاداری میں خرچ کرتا رہا، تو یہ بتاؤ کیا حسین کی عزاداری کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ جتنی بھی کرتے چلے جاؤ گے کم ہے۔ سید سجاد کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب سید سجاد کی عبادت ہمیشہ کم رہی، اسی بات کا گلہ تھا کہ اپنے بابا کو جیسے رونا چاہیے، جتنا رونا چاہیے نہیں رو سکتا۔ زندگی میں صبح سے شام تک چند اور بھی تو کام ہوتے ہیں نا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں یہ دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار قلیل عمل کو قبول فرما لے، کیونکہ زندگی کا ایک ایک پل بھی خرچ کرتا رہوں تو اس عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اتنی ہی قبول کر لے مالک تو آخرت سنور جائے گی، دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو خیر، اب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بتایا نا کہ ایسا گھر بنا رہے کہ قیامت تک اس کا طواف رکے گا نہیں، شب و روز۔ ربنا تقبل منا، ہم دونوں سے قبول کر لے مالک ہمارے اس عمل، تو سننے والا دیکھنے والا بعد والی یہ تو قبول ہوئی۔ اب آئیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، یعنی ایمان پہ پیدا ہو جانا یا ایمان لے آنا کافی نہیں، اہم بات کیا ہے اس پہ باقی رہنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان، اور صرف ہم دونوں کو نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
بڑی دلیل ہے کہ پورا عرب کا معاشرہ، سارے قریش بت پرست بن جائیں، کافر بن جائے، پہلے یہ طے کرو دعائے ابراہیمی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، ہونے کے ہزاروں ثبوت۔ بس جب دعائے ابراہیمی قبول ہوئی کہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، ہماری اولاد میں سب کے لیے نہیں کہا، کیوں؟ پہلے ٹوک دیا گیا تھا، پہلے ٹوک دیا گیا تھا۔ ہماری اولاد میں ایک گروہ کو امتن مسلمتن لک، ایک گروہ کو اسلام پہ باقی رکھنا، تو اب تلاش کرو کہ ابراہیم کے بعد وہ گروہ کون سا ہے جو ہمیشہ اسلام پر رہا؟ کون ہے وہ گروہ؟ ابھی تو میں نے کھولا ہے پٹاری کو، ابھی دیکھیے اس میں سے کیا کیا نکلتا ہے۔ تلاش کرو وہ گروہ کون سا ہے جو دعائے ابراہیمی کا مصداق ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ایک صلوات فرمائیے۔ سب سے بڑی انسان کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا انداز۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، یہ آپ کے خاندان کا تعارف کراتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، اسکول میں، بازاروں میں۔ جو اپنے بچوں کی تربیت سے غافل رہتے ہیں نا، انہیں نہیں معلوم کہ ان کا تعارف کیا ہے محلے میں۔ آپ ملے نہ ملے آپ کے بچوں سے پہچانتے ہیں۔ بچہ بدتمیز ہو، مذاق اڑاتا ہو بڑوں کا، بزرگوں کا، اور شرارتیں کرتے لوگ کہیں گے یہی گھر کی تربیت ہے، فلاں کی اولاد ہے، دیکھ لو کیا حال ہے گھر کا۔ بچوں سے گھر کے حالات کا اندازہ ہوشیار لوگ لگا لیتے ہیں، عقل مند اور ہوشیار لوگ۔ یہ بزرگ بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے، سمجھتے ہیں اس بات کو۔ بچوں کو دیکھ کے وہ پورے خاندان کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ گھر کے اندر کے حالات کیا ہیں، ماحول کیسا ہے، بچے بتا دیتے ہیں نا۔ اور یہی بچے تمیزدار ہو، گھر سے نکلنے کے بعد بڑوں کو سلام کرتے ہو، تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہو، اسکول میں اخلاقیات اچھے تو کیا کہیں گے؟ بھائی ماشاءاللہ گھر کا حالات بہت اچھا، گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، ماں باپ نے بہت اچھا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنے کا سلیقہ سب سکھایا ہے۔ تو اخلاقیات، ماں باپ کے بعد دوسرا مرکز کیا ہے؟ درسگاہ، اسکول کہہ لیجئے، مدرسہ کہہ لیجئے، ممبر کہہ لیجئے، یہ بھی تو درسگاہ ہے نا۔ جیسا معلم ویسے شاگرد ہے نا، ایسے ہی تعلیم آئینہ دار ہے درسگاہ کہ اس کو تعلیم کیا ملی ہے وہاں سے۔ پہلی درسگاہ تو اس گھر تھا، دوسری درسگاہ جہاں پڑھ رہا ہے، جو بھی تعلیم حاصل کرے دین کی دنیا کی، ممبر ہو تو دوسرا معلم کون ہے؟ وہ استاد، وہ کلاس میں ہو، ممبر پہ ہو، جیسا ہوگا ویسی ہی تربیت ہوگی۔ اگر یہ معلم اچھا ہے ممبر والا، ایک پیش امام، ایک اور جملہ معترضہ لیتے جائیے، ایک پیش امام کو لانے کے لیے کتنی شرطیں رکھتے ہیں، اپنے اندر وہ خوبی ہو یا مولوی کے لیے شرطیں کیا کیا جائے؟ اچھا ایک آ جائے اور بہت اچھا عربی مسائل جانتا ہو، فقہی مسائل جانتا ہو، کلین شیو ہو، آپ کہیں گے کمال ہے، داڑھی تو ہے، آپ کی بھی تو نہیں ہے مثلا، میں وہ داڑھی کرتا گھبرائیے گا میں تو ایک، تو آپ کہیں یہ کیا بات ہے، یہ کیسے پڑھائے گا؟ کیوں داڑھی کے پڑھ سکتے تو پڑھا کیوں نہیں سکتا؟ نہیں بھائی شرط ہے میری ہو یا نہ ہو، مگر جو میرے آگے ہے، یہ چھوٹا سا پیش امام معذرت کے ساتھ چھوٹا سا تو نہیں ہوتا، اس پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، لیکن اس کے لیے کتنے آپ محتاط ہیں کہ میں جھوٹ بولوں یہ نہ بولے، میں کم تولوں یہ نہ تولے، میں بے عدالتی کروں یہ بے عدالتی نہ کرے، میں چھوٹی موٹی غلطیاں کر دوں یہ، کتنی احتیاط جس کے پیچھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی، عادل ہو، سچا ہو، یہ ہو وہ ہو، پتہ نہیں کتنی شرائط ہے اس کی، جو 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے اتنی شرطیں، اتنی خوبیاں دیکھتے ہیں، جو
ہزاروں لوگوں کے ذہنوں پر حکومت کرے، جو ہزاروں لوگوں کی نفسیات سے کھیلے منبر پہ بیٹھ کے، جو ہزاروں لوگوں کے عقائد کو تہو بالا کرے، اپنی زبان کی صلاحیت کی بنا پہ کبھی ادھر لے جائے کبھی ادھر لے جائے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ اس کی علمی صلاحیت کیا ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو، کہاں پڑھا ہو، کیسے پڑھا ہو، جو آئے کھیل کے چلا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بڑی معذرت کے ساتھ، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ جس کے ہاتھ میں پوری قوم کا مستقبل، نماز پڑھنے تو 10 آدمی آتے ہیں، یہاں تو ہزاروں کا مجمع، وہ تو خدا کے بندو، اس کی تو زیادہ سخت شرط ہونی چاہیے کہ دین کو سمجھ لو، تو دین کو خود نہیں سمجھتا تمہیں کیا سمجھائے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کہ جس کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں کا مستقبل ہو، اس کی کوئی شرط نہیں۔ اگر کوئی شرط نہیں تو پھر تاریخی حوالے نہ دیا کرو۔ جس میں دنیا کمانے کی صلاحیت تھی وہ منبر پہ آ گیا۔ اب آپ پہنچے نہ پہنچے یہ آپ کی مرضی، میں نے تاریخی حوالہ دے دیا، اس میں بھی صلاحیت تھی وہ آ گیا، جس میں صلاحیت تھی وہ آ گیا، تو معاذ اللہ کیا ہوا؟ کیا دوسرے میں صلاحیت نہیں تھی؟ نہیں، ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا، چاہے اپنا حق جاتا ہے چلا جائے۔ یہ جو ناجائز راستے اختیار کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہی تو فرق رکھا علی نے آج تک، یہ فرق قائم رکھنا کہ ہر ایک کی میراث نہیں ہے۔ اگر غلط آدمی بیٹھا ہو تو لکڑی کا ٹکڑا ہے، ورنہ منبر تو دمشق کی جامع مسجد کا بڑا ہی قیمتی تھا، اس وقت کا سب سے قیمتی منبر تھا کہ نہیں تھا؟ مگر کیونکہ نااہل بیٹھا تھا تو امام نے کہا لکڑی کے ٹکڑے، یہ لکڑی کے لوگوں کو بتایا کہ جب گفتگو